بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ و رسول کی طرف دعوت دینا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے امراء کو اس کی تاکید کرنا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ فرمائے، اور ان کا حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن عاص اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ جب یہ لشکر سوار ہو کر چلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان لشکروں کے امراء کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک پیدل چلے۔ ان امراء نے کہا، یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ پیدل چل رہے ہیں اور ہم سوار ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ثواب کی نیت سے یہ چند قدم اللہ کے راستے میں اٹھا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہدایات دینے لگے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اسے جنگ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مددگار ہے، اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اور بدعہدی نہ کرنا، اور بزدلی نہ دکھانا، اور زمین میں فساد نہ پھیلانا، اور تمہیں جو حکم دیا جائے اس کے خلاف نہ کرنا۔ جب تقدیر خداوندی سے مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو اسے 3 باتوں کی دعوت دینا، اگر وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم ان سے قبول کر لینا اور رک جانا۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ پھر ان سے کہو کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مہاجرین کے وطن منتقل ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں۔ اور اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے وطن میں ہی رہنا پسند کریں اور مہاجرین کے وطن نہ آنا چاہیں تو انہیں بتا دینا کہ ان کے ساتھ دیہات میں رہنے والے مسلمانوں والا معاملہ ہوگا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکام لاگو ہوں گے جو تمام مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شرکت کیے بغیر انہیں فے اور مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر اسلام قبول کرنے سے وہ انکار کریں تو انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو، اگر وہ اسے مان جائیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ، اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کرو۔ کھجور کے کسی درخت کو ضائع نہ کرنا اور نہ اسے جلانا، اور کسی جانور کی ٹانگیں نہ کاٹنا، اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، اور نہ ان کی کسی عبادت گاہ کو گرانا، اور بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اور تم ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو خلوت خانوں میں گوشہ نشین ہوں گے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا کہ وہ اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے سروں میں شیطان نے اپنے گھونسلے بنا رکھے ہوں گے، یعنی وہ ہر وقت شیطانی حرکتوں میں لگے رہتے ہوں گے اور گمراہ کرنے کے شیطانی منصوبے چلاتے ہوں گے، ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دینا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد عربوں کی طرف بھیجا تو انہیں یہ ہدایات دی کہ وہ ان مرتدین کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کو اسلام کے فائدے اور ذمہ داریاں بتائیں، اور ان کے دل میں ان کی ہدایات کی پوری طلب ہو۔ ان مرتدین میں سے جو بھی اس دعوت کو قبول کرے گا، وہ کالا ہو یا گورا، اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے اور کفر اختیار کرتا ہے اس سے اللہ پر ایمان لانے کے لیے قتال کیا جاتا ہے۔ لہذا جسے اسلام کی دعوت دی گئی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا تو اب اس پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب کر لیں گے۔ اور جو مرتد اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے، حضرت خالد اسے قتل کر دے۔ حضرت صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیرا میں پڑاؤ ڈالا تو ہیرا کے معزز شرفاء قبیصہ بن ایاس بن حیہ طائی کے ساتھ شہر سے نکل کر حضرت خالد کے پاس آئے۔ قبیصہ کو کسریٰ نے نعمان بن منذر کے بعد ہیرا کا گورنر بنایا تھا، چنانچہ حضرت خالد نے قبیصہ اور اس کے ساتھیوں سے کہا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو تو تم مسلمان شمار ہوگے، اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ تمہیں ملیں گے، اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہیں وہ تم پر ہوگی۔ اگر تم اسلام قبول کرنے سے انکار کرو تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر اس سے بھی انکار کرو تو میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لے کر آیا ہوں کہ تمہیں زندہ رہنے کا جتنا شوق ہے ان کو اس سے کہیں زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ ہم تم سے لڑیں گے
یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قبیصہ نے حضرت خالد سے کہا ہمیں آپ سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور آپ کو ہم جزیہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد نے ان سے 90,000 درہم پر صلح کر لی۔ اسی واقعہ کو بیہقی نے ابن اسحاق سے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف اور اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور مسلمانوں کے تمام احکام کا اقرار کرو۔ اس طرح تمہیں بھی وہ حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں اور تم پر بھی وہی ذمہ داری عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ ہانی نے پوچھا کہ اگر میں اسے نہ چاہوں تو پھر؟ حضرت خالد نے کہا کہ تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر تم اپنے ہاتھوں جزیہ ادا کرو۔ اس نے کہا اگر ہم اس سے بھی انکار کر دیں تو؟ حضرت خالد نے کہا اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو میں تم کو ایک ایسی قوم کے ذریعے روک ڈالوں گا کہ ان کو موت اس سے زیادہ پیاری ہے جتنی تم کو زندگی پیاری ہے۔ ہانی نے کہا ہمیں اس ایک رات کی مہلت دیں تاکہ ہم اس بارے میں غور کر سکیں۔ حضرت خالد نے کہا ہاں تمہیں مہلت ہے۔ صبح ہانی نے آ کر کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جزیہ ادا کریں گے، آئیں ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔